دائرہ تھا اور بیوی کا مزار کے مرشد حضرت بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے مرشد اعظم ہیں، اور یہ جو مسجد ہے کوٹ صاحب حضرت سید اشرف غازی منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دائرہ تھا، انہی کی جو ہے یہ مرشد ہیں۔ تو ان کی دختر کا وقت آخر کا احوال جو ایک بیاض میں کتاب میں جو ہے آیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ عالمپور میں جو کرنول کے قریب ہے، وہاں پہ جو ہے آپ کا دائرہ تھا، اور بیوی کا مزار بھی جو ہے وہیں پہ ہے۔ یہ بندگی میاں سید شہاب الدین شہید سدوڑ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پہلی زوجہ ہیں، جو میاں سید اشرف غازی صاحب جن کا یہ دائرہ ہے، ان کی جو ہے پہلی ماں ہیں، سگی مانی پہلی جو ہے ماں ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے خود حضرت شہاب الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شوہر نے خود جو ہے یہ واقعہ لکھا ہے۔ بیوی کا جو وقت آخر ہے انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ کس وقت جو ہے بیوی کی جو کیفیت تھی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ذاکرہ ہے اس کے تحت جو ہے کئی واقعات آ رہے ہیں عورتوں کے واسطے، خاص طور پہ جو ہے کافی نصیحت آموز اور عشق آموز یہ واقعات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ذکر اللہ کا جو منشا ہے یہ آخر کے پڑھنے کا، وہ ذکر اللہ ہی کا ہے، کہ جو ہے تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح کی جو ہے عورتیں ہمارے پاس کی جو ہے کیسی جو ہے ذاکرہ جو ہے رہا کرتی تھیں۔ تو لکھا ہے خزادی بی بی دختر میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت آخر کا احوال مطابق تحریر میاں سید شہاب الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ خدا دی۔ تو لکھا ہے بتاریخ 8 ماہ شعبان 1159 ہجری روز جمعہ ظہر کی نماز کے بعد، حضرت لکھ رہے ہیں شوہر، تمام چھوٹوں بڑوں سے یہاں تک کہ باندیوں سے یعنی کام کرنے والوں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنا بولا چلا معاف کروائی۔ بیوی جو ہے کافی سخت 4 سال سے جو ہے بیمار تھی، وقت آخر ہے بیوی کا، وقت آخر ہے، تو بیوی جو ہے تو وقت آخر کے جو واقعات ہیں لکھ رہے ہیں جمعے کے روز جو ہے تمام چھوٹوں سے بڑوں سے سب سے جو ہے بولا چلا معاف کروائی، اور کہیں کہ جو کوئی میری میت پر آئے اس سے کہو، یعنی شوہر کو کہا اس سے کہو کہ واسطے اللہ کی میرا بولا چلا معاف کری۔ اس کے بعد قرض کی ادائی کی وصیت کی، یہاں تک کہ ایک پیسے کو بھی نہ بھولی، اور جس جس کا قرض دینا تھا ان میں سے ہر ایک کا نام لکھوائی، یہاں تک کہ ایک پیسے کو بھی نہ بھولی، اور جس جس کا قرض دینا تھا ان میں سے ہر ایک کا نام لکھوائی، کیونکہ قرض کا حساب سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر بابا صاحب سے اپنے والد سے اور اس فقیر سے استفسار کی، بابا صاحب یہ آپ کے بھائی ہیں، فقیر سے اور اپنے شوہر سے اور بھائی سے استفسار کی، یعنی پوچھا کہ کہتے ہیں، یعنی بیوی پوچھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چھلا سونے یا چاندی کا رکھ کر مر جائے تو آخرت میں اس کو گرم کر کے اس سے داغ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا سچ ہے، اور نقل بی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنایا، بی بی الہادادی کا جو ہے مشہور واقعہ ہے، یہ سنایا۔ اس کے سنتے ہی چاندی کے پازیب جو پاؤں میں تھے اتار کر اس فقیر کو راہ خدا میں دے دی اسی وقت پہ، اور کہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے پاک کیا، اب کچھ میرے پاس نہیں رہا، بعد ازاں زبان عذر و انابت اور توبہ و استغفار گناہوں کے لیے کھولی، یعنی جو ہے کافی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، گناہوں کی جو ہے معافی چاہ رہی ہیں، اکثر تقصیرات کا، اکثر جو گناہ ہوئے ہیں اور جو قصور ہوا ہے کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر جو ہے توبہ کی، اور میاں صاحب قبلہ کے حضور میں بولی کہ اپنے والد کے حضور میں کہ میں کبھی کبھی برخوردار روشن میں اپنے بھتیجے کی خاطر کوئی چیز خرید کر نفع سے فروخت کی ہوں۔ فقیر نہیں تھی، تاریکی دنیا تھی، تو تاریکی دنیا کا کام ہے کہ جو نفع کے واسطے جو ہے کچھ بھی بیچنا نہیں ہے، اگر فخر و فاقہ بھی ہو تو جو ہے بیچ دینا، لیکن جو ہے جو ریٹ ہے اسی ریٹ کے حساب سے بیچنا ہے، زیادہ کر کے نفع کے واسطے، پروفٹ کے واسطے نہیں بیچ سکتی۔ تو جو ہے اب دیکھیے ہر ایک جو ہے کہ گناہ یاد کر کے جو ہے اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، اور اپنے والد کے حضور جو ہے عرض کر رہے ہیں کہ میں کبھی کبھی برخوردار روشن میاں کی خاطر کوئی چیز خرید کر نفع سے فروخت کی ہوں، میں فقیر نہیں تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور اثر نو یعنی دوبارہ ترک دنیا کرتی ہوں، اور اس فقیر کے روبرو کہیں، یعنی اپنے شوہر کے روبرو کہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے کہے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ علاج جادو ٹونے کا کرواؤ، یعنی جو ہے یہ کہا گیا تھا بیوی شاید آپ کے اوپر جو ہے جادو وغیرہ کیا گیا ہے، اس کا علاج کراؤ، تو بیوی کہہ رہے ہیں اکثر لوگ جو ہے عورتیں وغیرہ مجھ سے کہتی ہیں کہ علاج جادو ٹونے کا کرواؤ، بیوی کہہ رہی ہے کہ ان کے کہنے پر یقین نہیں کی، لیکن بشر ہوں، کسی نہ کسی وقت دل میں خطرہ آیا ہوگا، اس بدگمانی اور خطرے سے توبہ کرتی ہوں، اس بات پر تم گواہ رہو۔ نیز یہ بھی کہیں کہ بعض باتیں جو شرک آمیز ہیں، مثلا چاشمے کو نیا کپڑا نہ بیو اور جمعے کے دن
गुलाबो और ना छिड़को اور کچھ اس قسم کی باتیں سپرسٹیشیس باتیں جو اکثر عورتوں میں ہوتی ہیں کہ قسم کی باتیں ہیں جو میں کی ہوں ان سے جو ہے توبہ کرتی ہوں، ایک بار نہیں ہزار بار۔ نیز اس فقیر سے کہیں کہ تم واسطے اللہ کے میری تمام تقصیرات معاف کر دو، یعنی شوہر سے جو ہے معافی چاہیے، اور مجھ پر خوشنود رہو، تمہارا کوئی حق مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ یہ فقیر معاف کرنے کے بعد بھی 3-4 بار وہی کلام دہرائی، بعد ازاں انتہائی عجز و انکسار سے، عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی کہ مجھے تم اپنے ایمان میں شریک رکھو۔ دیکھیے کیسے بھی آتی، مجھے تم اپنے ایمان میں شریک رکھو۔ میں نے کہا، یعنی حضرت شہاب الدین نے کہا، میں کہاں اور ایمان کہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ تم ایسے اور ایسے ہو۔ بہت تحسین اور تعریف اس فقیر کی کرنے لگی۔ بعد ازاں اس فقیر نے کہا جس وقت خدا تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ایمان جیسا کہ چاہیے مرحمت فرمائے گا، یعنی اس کی ذات عطا کرے گا، تو تم اس میں میرے شریک ہیں۔ اس بات سے بہت خوش ہوئی، اس قدر کے خوشی کے آثار پیشانی اور رخساروں پر نمایاں ہوئے۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ تمہارے حضور میرا انتقال ہو۔ دیکھیے جی، شوہر نے کہا خدا تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمہارے حضور جو ہے میرا انتقال، لیکن بیوی کا جواب دیکھیے، کہنے لگی پہلے ہی سے میں ہر شب قدر کے دگانے میں خدا سے یہ دعا کر چکی ہوں کہ تمہارے حضور میں خدا میرا سر انجام کرے۔ یہ دعا میری قبول ہو چکی ہے۔ پھر کہیں کہ میں نے اپنا حق مہر جو ہے برائے خدا آپ کو بخش دیا ہے، جو میرا مہر کا حق ہے وہ تمہیں جو ہے بخشتی ہوں۔ نیز جو کچھ میری زندگی کا اثاثہ کپڑا وغیرہ ہے سب تمہارا ہے، برائے خدا تم کو دی ہوں۔ دیکھیے فقیر نہیں ہے، مسکین جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی راہ میں دے چکے۔ پھر کہیں کہ مل کے صاحب مل کو جو ہے بخشنا کیا ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب قبلہ سے کہیں، یعنی بابا سے کہیں، بندی سید یعقوب توکلی سے، کہ بابا جس جگہ آپ مجھے اپنی مشتقات دے کر دفن کرے وہی میری مراد ہے۔ مجھے غسل دینے کے وقت مناجی صاحبہ، بوا صاحبہ اور بی بی صاحبہ حاضر ہیں، باقی کو جو ہے غسل دینے نہیں دینا، باقی کو ہاتھ لگانے نہیں دینا۔ 1:30 پاس رات یعنی رات کے گزر 1.5 گھنٹہ تھا شاید غالباً، 1:30 پاس رات گزرنے پر میاں صاحب قبلہ اور تمام حاضرین کو کہی کہ اب ہم کو آرام ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ جا کر سو جاؤ۔ جب صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن تھا، اس کے بعد کا اتوار کا دن تھا، کہیں کہ دیکھو تو ہمارا ستارہ کیسا بلند ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہیں کہ حق تعالیٰ نے بابا کو تندرست کیا میرے سر انجام کے لیے، یعنی والد جو ہے اچھی عمر کے ہیں اور جو ہے صحت مند ہیں، ان کو تندرست کیا ہے میرے خاتمے کے واسطے، تاکہ وہ میرے خاتمے پہ رہیں۔ میں شکر و احسان باری تعالیٰ کا ادا نہیں کر سکتی۔ دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے مرشد کے حضور، طالب کی یہ ہوتی خاصیت کہ وہ اپنے مرشد کے حضور انتقال کر جائے، اپنے مرشد کی جو ہے مشتقات ملے۔ تو یہ ان کے والد جو ہے مرشد ہیں۔ شکر و احسان باری تعالیٰ کا میں ادا نہیں کر سکتی۔ اس دن غذا مطلق نہیں کھائی، جو اتوار کا دن تھا اس دن جو ہے کوئی غذا جو ہے بی بی نے نہیں کھائی۔ ذکر میں مشغول رہی، 4 سال کی بیماری میں کوئی نماز فرض ترک نہ ہونے دی۔ 11ویں تاریخ دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن دوپہر ڈھلنے کے بعد یہ فقیر جب حقیقت ذکر اللہ کے متعلق استفسار کیا، پوچھنے لگا، تو کہنے لگی میں کہاں اور ذکر اللہ کہاں، انتہائی نیستی کا اظہار کی۔ اس کے بعد فقیر نے کچھ اسرار ولایت اور ذکر اللہ کے بیان کیے تو سن کر کہیں کہ قبل ازین اس سے پہلے بابا ارکاٹ میں یہ کہہ چکے ہیں، یہ باتیں میرے دھیان میں ہیں۔ اس طرح کہہ کر مستغرق مع اللہ ہو گئے، یعنی اللہ میں جو ہے مہو ہو گئے ذکر۔ اس طرح کہ جب نماز اثر سے پہلے میاں صاحب قبلہ آ کر پوچھے، دیکھیے جو والد آئے ہیں اور والد آ کے جو ہے پوچھتے جاتے ہیں، میاں صاحب قبلہ آ کے پوچھے کہ خزادی تمہارا دل کس طور ہے، تمہارا دل کس طور ہے؟ کہیں بابا میرا دل خدا کے ساتھ ہے۔ کیفیت طبیعت نہیں پوچھ رہے، دیکھیے تمہارا دل کہاں پہ ہے؟ تو کہا بابا میرا دل خدا کے ساتھ ہے۔ اپنی زبان سے ہندی میں یوں کہیں کہ دل میرا خدا سو لگ گیا ہے اور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے۔ دل میرا خدا سو لگ گیا ہے اور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے۔ بعد 1 ساتھ گزرنے کے یعنی گھنٹہ گزرنے کے کہیں کہ یہ بات میری زبان سے کیوں نکلتی ہے، یعنی جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے میرا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، یہ بات بھی جو ہے اظہار ہو گیا نا۔ بات 1 ساتھ گزرنے کے کہیں کہ یہ بات میری زبان سے کیوں نکلتی ہے، کیوں نکلی؟ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اظہار حال نہ کرنا بہتر ہے
اور میں کون ہوں جو ایسی بڑی بات زبان پر لاؤں؟ پھر کہی حق تعالیٰ ہم کو آخر وقت تک اسی حال پر رکھے اور زبان کو اس کے اظہار سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ کر پھر مستغرق بحق ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ ایک ہندو طبیب کو، ایک ہندو ڈاکٹر کو، حکیم جو تھا، بلا کر لائے اور کہے کہ طبیب آیا ہے، اس کو نبض دکھلاؤ۔ جواب دی اجنبی کو نبض کیسے دکھلاؤں؟ میں نے کہا ہماری اجازت ہے نبض دکھلانے میں، تم کو کوئی حرج نہیں۔ نماز عشاء کے بعد کہیں بابا میں ذکر، نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء ہو چکی ہے، نماز عشاء کے بعد کہیں بابا میں ذکر اللہ نہیں کرتی ہوں، خود بخود بلا اختیار میرا ذکر جاری ہے، میں نہیں کرتی ہوں، وہ خود جاری ہے۔ بعد ازاں فقیر نے کہا کہ نماز عشاء کی ادا کرو، کہیں زیادہ رات گزرنے کے بعد ادا کروں گی۔ یہ سن کر فقیر تھوڑی دیر سو گیا اور جب آنکھ کھولا تو کہنے لگی آج کی رات تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ رات انتقال ہونے والا بیوی کا، آج کی رات تم کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ یہ رات سونے کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس رات تم بھی کچھ دیر سوئی ہو، کہیں ایک لمحے کے لیے غنود کی مجھے نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا کس لیے، کس سبب سے؟ بولی ذکر اللہ بے اختیار جاری ہے۔ میں نے حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے، ایک ساتھ سانس سے، ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ ذکر ساتھ سانس سے ذکر نہ کر کے سو جاؤ۔ میں نے حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے کہا کہ حقیقت ذکر کی جیسا کہ تم جانتی ہو، دل سے متعلق ہے، تم جو ہے ایک ساتھ، ایک گھنٹہ جو ہے سانس جو ہے ذکر نہ کر کے جو ہے سو جاؤ، ذکر تو تمہارے دل میں جاری ہے۔ تو بی بی نے کہا سونے کی وجہ، جو نہیں سونے کی وجہ ہے وہ اس واسطے ہے کہ بے اختیار بڑے زور سے جو ہے ذکر چل رہا ہے، بی بی نہیں چاہ رہی کرنا، تو بھی جو ہے ذکر بار بار جو ہے چل رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے بی بی سو نہیں پا رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو ذکر کی حقیقت ہے وہ دل سے ہے، تم جو ہے ایک گھنٹہ سو جاؤ۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہی کہ ہر چند، دیکھیے پھر کہی کہ ہر چند میں روکتی ہوں، لیکن میرے روکنے سے ذکر نہیں رکتا۔ میں کون ہوں جو ذکر کو روکوں؟ میرے روکنے سے نہیں رکتا، یہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعد اس کے کہیں کہ بازو ہٹ جاؤ تاکہ عشاء کی نماز پڑھ لو۔ آدھی رات گزرنے بی بی نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھی۔ اندازن، حضرت لکھتے ہیں شوہر، اندازن 2 گھڑی کامل نماز میں مشغول رہی، تقریباً شاید 2 گھنٹے جو ہے بی بی جو ہے نماز میں مشغول رہی، عشاء کی نماز میں۔ نماز سے فارغ ہو گئی تو فقیر نے کہا نماز میں اتنی دیر کیوں؟ بولی خیرات کی ادائی کے لیے، کیونکہ ذکر ایسا غالب ہے کہ روکنے سے نہیں رکتا، بمشکل ذکر کے ساتھ نماز ادا کی ہوں۔ میں نے کہا تمہاری تمام عمر میں یہی ایک نماز ہوئی ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے کیسا ذکر غالب ہے بیوی کا۔ اس کے بعد آہستگی سے کچھ اپنے حالات ظاہر کی اور پھر ذکر میں مشغول ہو گئی۔ اسی طرح نماز فجر ادا کی۔ 12ویں تاریخ منگل کے دن طلوع آفتاب کے بعد میاں صاحب قبلہ والد بندگی سید یعقوب توکلی آ کر فرمائے کہ یاد خدا کرو۔ کہیں بابا میں کون ہوں جو ذکر کروں؟ ذکر اللہ بغیر کیے میرے خود بخود جاری ہے۔ اس کے بعد کہیں یہ صدقہ ہے نبی اور مہدی علیہ السلام کا، اور صدقہ ہے آپ کا، حق تعالیٰ آخر دم تک اسی حال میں رکھے۔ یہ کہہ کر مستغرق ہو گئی، انہیں اللہ میں جو ہے مہو ہو گئی، پھر کچھ نہ کہی اور کسی کی طرف التفات نہ کی۔ ایک پاس کے بعد حالت دیگرگوں ہو گئی، یہاں سے جو ہے حالت بی بی کی بدل گئی۔ اس حال میں آنکھیں بند کی ہوئی اور تیزی کے ساتھ سانس لے رہی تھی، اسی حالت میں جو ہے آنکھیں بند ہو گئی تھی اور تیزی کے ساتھ جو ہے بی بی کی سانس چل رہی تھی۔ اس وقت کبھی کبھی، شوہر لکھ رہے ہیں، اس وقت کبھی کبھی الا اللہ کی آواز سنائی بھی دیتی تھی۔ اس حالت میں چند دفعہ بی بی کی آنکھ بند ہے، چند دفعہ پوچھا گیا کہ یاد خدا برقرار ہے، تو اشارے سے کہی کہ ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کیا لوگ تھے وقت آخر انتقال کا، ہمارے پاس کتنا پریشان رہتے، یہاں پہ باپ شوہر بھائی وغیرہ جو بھی آ رہا ہے پوچھ رہا ہے یاد خدا برقرار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ موت برحق جانتے، یہ مردان خدا تھے، موت سے جو ہے ڈرتے نہیں تھے بلکہ چاہتے تھے آخر دم بھی جو ہے یاد خدا میں نکلے۔ تو جو ہے بار بار جو ہے بی بی سے پوچھا گیا تو اشارے سے کہیں کہ جو ہے برقرار ہے۔ ایک پاس اور 2 گھڑی بعد ایک بیک آنکھیں کھولی، چمک اور روشنی بے حد تھی، چند اشارے کیے، خدا جانے کیا تھے، پھر کچھ مسکراہٹ لبوں پر آئی اور جاں بحق تسلیم ہوئی۔ روح تن سے نکلنے کے وقت
ہر دو ابروں کے اوپر سے پیشانی کے آخری حصے تک، یعنی دونوں بہوؤں کے اوپر سے پیشانی کے آخری حصے تک ایسی روشنی دکھائی دی گویا چاند بدلی سے نکلا ہے، اور شمیم مشک سے سب حاضرین کے دماغ معطر ہو گئے، اتنی خوشبو آئی کہ تمام جو حاضرین تھے سب جو ہے معطر ہو گئے۔ بوقت 3 پہر 4 گھڑی مدفون ہوئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے کیا بیوی کا عالم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وقت آخر جو ہے انتقال ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے رسول کا جو ہے صدقہ رہا ہے، اپنے جو ہے مرشد کا جو ہے صدقہ رہا ہے، اور ذکر کتنا غالب تھا کہ بیوی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ جو ہے وہ خود بخود جاری ہے، اور میں روکنا بھی چاہ رہی ہوں تو خود بخود جاری ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے 2 گھنٹے میں تقریباً جو ہے ادا کر رہی ہیں، کیونکہ جو ہے ذکر اتنا تیزی سے چل رہا ہے، اتنا کافی کثرت سے ذکر جو ہوتا تھا اتنا اب غالب ہو چکا ہے کہ کوئی اور دوسری چیز جو ہے کر نہیں پا رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہمارے پاس ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، ذکر اللہ جو ہے تمام اذکار سے، تمام موضوع سے جو ہے بڑھ کے ہے، تو اس پہ جو ہے بی بی قائم تھی۔ اس طرح کی جو ہے ہمارے دائرے کی جو ہے عورتیں رہی ہیں، بلکہ حال تک جو ہے ایسی بزرگان دین ایسی عورتیں جو ہے گزری ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ جو ہے خاص طور پہ کم سے کم 2 وقت کی جو ہے ذکر کی پابندی کی جاتی ہے۔ بعض عورتیں تہجد گزار بھی ہیں، ایسی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے ہماری اپنی عورتوں کو جو ہے ہم موٹیویٹ کریں، یہ واقعات جو ہے ان تک پہنچائیں۔ دیکھیے کیسی جو ہے بیویاں گزری ہیں، کس طرح سے جو ہے ذکر وغیرہ میں رہتے تھے۔ میرے استاد محترم حضرت اطہر اللہ صاحب جو ہے اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ حال ہی کے واقعہ ہے غالباً 70-80 سال کا، کہ ایپل گڑے کی ایک بیوی تھی، آخری کچھ 3-4 سال جو ہے فریش تھی، مطلب بیڈ ریڈن تھی، چل نہیں سکتی، بالکل چل نہیں سکتی، ذاکرہ تھی، عاشقہ تھی، میں اسلام کی عاشقہ تھی۔ ظاہر ہے جب مہدی موت کے اگر کوئی عاشق ہے تو جو ہے واقع میں وہ ذاکر ہوتا ہے۔ ذاکرہ تھی، عاشقہ تھی، میں اسلام کی عاشقہ تھی، ظاہر ہے جب مہدی موت کے اگر کوئی عاشق ہے تو جو ہے واقع میں وہ ذاکر ہوتا ہے، ذاکر ہی امام اسلام کا جو ہے سچا عاشق ہوتا ہے۔ تو بیوی کی وصیت تھی اپنے بہوؤں سے جو ہے بس بیوی کو جو ہے پاک صاف رکھے، باوضو پاک صاف جو ہے رکھے، تو وہ ذاکرہ تھی۔ تو کہا جاتا ہے وقت آخر جو ہے مرشد بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھی، صاحب حال مرشد۔ تو اچانک کہا جاتا ہے جب بیوی کا انتقال کا وقت آیا تو جو ہے بیوی جو ہے اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھے سے بیٹھے یا مہدی موت کہتے ہوئے جو ہے دیلان سے جو ہے پیش کی طرف جو ہے دوڑے ہیں، جو 4 سال سے اب تک جو ہے چلی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے دوڑے ہیں اور جا کے گرے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انتقال کر گئے۔ مرشد صاحب حال بینا تھے، فوراً اٹھ کے جو ہے بادب کھڑ گئے اور دوسرے تمام حاضرین کو کہا کہ اٹھ کے پورے کھڑے ہو جاؤ، مہدی موت کی ارواح بیوی کو لینے آئی۔ کہا جاتا ہے 40 دن گھر جو ہے معطر رہا ہے، خوشبودار رہا ہے۔ ایسی بیویاں حال تک گزری ہیں، ایسی بیویاں حال تک گزری، بلکہ حضرت خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ عرس نامے میں صفحہ نمبر 64 پہ جو ہے لکھتے ہیں، عرس نامہ ہے، کوئی کتاب نہیں، صرف اس میں جو ہے عرسوں کی تاریخیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایک لکھا ہے، ایک تاریخ میں جو ہے اپنی بھتیجی کا جو ہے تاریخ بھی ڈالی ہے، بالکل 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی بھتیجی کا انتقال کا لکھا ہے کہ سکینہ بی بی بنت یاسین میاں مولف کی بھتیجی، زوج امیر میاں صاحب بن یعقوب میاں صاحب، تہجد گزار، حالت بیماری میں حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ سعادت قدم بوسی اور حصول تعلیم۔ حالت بیماری میں 3 مرتبہ بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی کی ارواح مبارک بیوی کے پاس آئی ہے اور تعلیم دی ہے، اور ان کا انتقال صرف 28 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ خوب صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ بھتیجی ہے۔ تو ایسی جو ہے ہمارے پاس جو ہے بیویاں گزری ہیں۔ مہدی موت اسلام کا فیض ہے، ہر مرد اور عورت پر جو مصدق ہیں ان کے اوپر جو ہے، جو طالب ہیں طالبہ ہیں ان کے اوپر جو ہے جاری ہے، یاد رکھیے آپ یہ کسی کے اوپر نہیں۔ اور جس طرح جو ہے ہمارے اوپر ترک دنیا طلب در خدا فرض ہے، اسی طرح ان کے اوپر بھی جو ہے فرض ہے۔ ہمارا کام ہے جو ہے ان تک جو ہے پیام کو پہنچائے۔ اس فیض سے جو ہے صرف جو ہے خود کو مستفیض کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے مستفیض کرنا ہے، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اکیلا آدمی تو جو ہے پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں اسلام نے فرمایا کہ ایک مجرد شخص سے، ایک بیچلر سے جو اہل و عیال والا ہے وہ جو ہے 10 گنا زیادہ جو ہے فضیلت رکھتا ہے، ہر کام میں جو ہے 10 گنا زیادہ جو ہے اسے ملتا ہے، کیونکہ جو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جو ہے نیکی کا کام کر رہا ہے۔
کوئی ایک اکیلا ہے جو ذکر فکر کر رہا ہے اور خدا تک پہنچ رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو بیوی بچوں کو لے کے جو ہے خدا تک پہنچ رہا ہے. وہ بہت بڑا کام ہے اور ہمیں پوچھا جائے گا. ہمارا کام کم سے کم جو ہے ان تک جو ہے پیام پہنچائے اپنے طریقے سے جیسا بھی ہو سکے، لیکن جو ہے ان تک جو ہے یہ پیام پہنچائے اور بتا دے کہ ہمارا تمہارا آنا صرف جو ہے اسی واسطے ہوا ہے کہ ہم جو ہے خدا تعالیٰ تک جو ہے پہنچے. تمام کا تمام یہی ہے، صرف بچوں کے واسطے ان کے واسطے جو ہے زندگی گزارنا نہیں، بلکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے پورے مل کے جو ہے خدا تعالیٰ تک جو ہے پہنچے. مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کو لے جاؤ. ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے جنت کو لے جانا ہے، مطلب آپ کو جو ہے محنت کرنا ہے، چھوڑ دینا نہیں ہے، آپ کو جو ان کے پیچھے پڑے رہنا ہے طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اچھے طریقے سے جو ہے ان تک جو ہے آپ کو پیام پہنچانا ہے. ہمارا کام ہے ان کو جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت بتائیں. نماز فجر کے بعد کے ذکر اللہ کی جو ہے فضیلت بتائی جائے، عصر سے مغرب تک کی جو ہے ذکر اللہ کی فضیلت بتائی جائے، کم سے کم جو ہے آدھا گھنٹہ جو ہے صبح شام جو ہے ذکر اللہ کی فضیلت بتائی جائے. اور یہ واقعات، بیویوں کے واقعات ان کو انکریج کرنے کے واسطے جو ہے سنایا جائے اور بتایا جائے. ان کو بھی جو ہے طالبہ بننا کام ہے بھائی. اسلام فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار کی طلب جو ہے فرض ہے. اور یاد رکھیے ہماری قوم میں جو بگاڑ جو ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ جو ہے اس طبقے کو جو ہے اگنور کیا گیا ہے. دین سے جو ہے کافی زیادہ حد تک جو ہے ناوقفیت ہے، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں پہ ہماری بچیاں، عورتیں وغیرہ ہیں جن کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے نام بھی نہیں معلوم ہے. یہ حقیقت ہے، ہمارا کام ہے، اور یہ قصور جو ہے مرد حضرات ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جب رسول اللہ نے صاف فرما دیا ہے ایک مرد سے جو ہے 4 عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو عورت سے آپ سے جو ہے سوال ہوگا. آپ کا کام ہے کہ جو ہے آپ پیام پہنچا دیں. عمل پھر کریں نہ کریں وہ اللہ کی توفیق پہ ہے، ان کی جو ہے ان کی دل کی تڑپ پہ ہے. آپ اللہ سے دعا کریں اور اب جو ہے آپ اپنا پیام جو ہے ان تک پہنچا دیں. اور ایک عورت جب سنور جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے گھر پورا جو ہے سنور کی جو ہے نکلتا ہے. جہاں پہ عورت اگر جو ہے بگاڑ آئے گا تو خاص طور پہ جو ہے پھر عورت کی جو بچیاں ہوں گی، جو بچے ہوں گے، خاص طور پہ جو بچی ہوتی ہے وہ جو ہے اپنے ماں ہی کا جو ہے عکس ہوتی ہے، سایہ ہوتی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے ان عورتوں کو جو ہے سنوارا جائے، بتایا جائے، دین مہدی کی جو ہے فضیلت بتائی جائے، اس دنیا کی جو ہے آخرت بتائی جائے. یہ فانی چیز ہے جو بچوں کے پیچھے جو بھاگ دوڑ دھوپ ہے. اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ جو ہے جو مائیں ہیں وہ اپنے جو ہے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی. ہم تو یہ لائیو واقعہ بولتے ہیں کہ جو ہے جو مائیں ہیں جو آج اتنی محبت، اتنی جو جتا رہے ہیں محبت، بچہ جب بیمار پڑا تو اتنی جو شدت کی جو پریشانی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی شدت رکھنے والے قیامت کے دن بھاگیں گے چھوڑ کے. یہ بچے کو آج جو اتنی محبت سے جو چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے بھاگیں گے قیامت کے دن. وہ ایسا ہولناک دن ہوگا جو آج اتنی شدت کی جو محبت آج آپ بتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو وہ جو ہے چھوڑ کے بھاگیں. اس لیے اسلام نے بھی جو ہے عورتوں کے ماں باپ کی جو ہے مثال دی. جب بچہ گم ہو جاتا ہے تو کیسے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے خدا تعالیٰ کے واسطے جو ہے بے چین اور جو ہے بے قرار ہو جاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے ایمان